إياك نعبد وإياك نستعين. گزشتہ ہفتے 3 آیتیں ہو گئی. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ اس کا حکم دیا ہے. فاعبدہ وتوکل علیہ، سورہ ہود میں ہے، اخیر کی آیت سورہ ہود کی. فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت خالص اپنی رکھی ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی بے انتہا عظمت اپنے دل میں ہو، بے انتہا محبت ہو، اس کی وجہ سے اس کے سامنے جھکنا، اس کا نام ہے عبادت. بے انتہا عظمت اور محبت دونوں چیزیں، یہ اگر کسی کی ہو اور اس کے ساتھ اگر کسی کے سامنے جھک رہا ہے، اس کا نام ہے عبادت. تو یہ دو چیزیں، عظمت اور محبت، اس کے ساتھ جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ دل کی بات ہے. دل کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. اور نماز بھی اس طریقے سے اس کیفیت کو پیدا کر کے پڑھنا چاہیے. ہم نیت تو کرتے ہیں، لیکن نیت کیسی ہوتی ہے؟ سرسری نیت. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے. لیکن اس کیفیت کے پیدا جو ہونا چاہیے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے مفکر اور مدبر آدمی تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ کہیں نماز پڑھا رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا. نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر دیا، کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد نیت باندھی اور نماز پڑھائی. ہمارے یہاں ایسا ہو تو چرچا ہو جائے گا، بھائی کیا ہو گیا. تو انہوں نے اسی چرچے کی وجہ بتائی کہ میں نے نیت تو کی تھی لیکن زبانی نہیں کی، زبانی میں نے نیت کی تھی، میرے دل کا استحضار نہیں تھا اس چیز میں، اس لیے میں نے سوچا کہ میری نیت صحیح نہیں، نماز توڑ دی. یہ چیز ہماری زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اس کے اثرات جو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل نہیں، اس دل کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی صفت کے ساتھ نماز پڑھو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ایسی عبادت اللہ کی کرو، ایسے طریقے سے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے. جیسے ایک مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، بہت مستی کرتا ہے، لیکن جیسے استاد کو دیکھتا ہے ایسا بیٹھ جاتا ہے جیسے اس سے بڑا فرشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ ایسا کرتا ہے، وہ بچہ ہے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد آ گئے ہیں جو مجھے سزا دینے پر قادر ہے، جو مجھے سزا دینے پر قادر ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا بٹھا دیتا. وہ استحضار اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمارے دل میں ایسا استحضار ہوا. تھوڑی دیر سوچو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو نماز کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، باتیں کرنے والے کو نہیں.
مسجد میں پہلے آ گیا, باتیں کر رہے بڑے بڑے, اس کو ثواب نہیں ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, کیوں؟ وہ استحضار کر رہا ہے. میں نے ایک بزرگ تھے, میں نے پوچھا مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور نماز میں دھیان آئے اس کے لیے مجھے کچھ بتائیے. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھائے رکھ. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, گھنٹی بجی بس فرض ہو گیا نماز کا پڑھنا, کھڑا ہونا. ارے کچھ استحضار اپنے دل میں پیدا کرو کہ میرے رب کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کچھ استحضار پیدا کرو. استحضار پیدا کرنے کے لیے کیا کرو؟ ذکر کرو اللہ کا. کون سا ذکر؟ دو طرح کا ذکر ہے, ایک ذکر زبانی اور ایک ذکر قلبی. ذکر زبان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ رہا ہے, اور ایک دل اس کے ساتھ متوجہ ہو. جیسے اس کو ہمارے یہاں بزرگوں میں پاس انفاس, انہوں نے جملہ بتایا, پاس انفاس کی طرح ذکر کرو. یعنی سانس اوپر نیچے جو تمہاری جا رہی ہے تو اوپر جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو, اور نیچے جاتے ہوئے بھی اللہ. ہو کہہ رہا ہے, جب اندر جا رہا ہے تو ہو, باہر کر رہا ہے تو ہو, اور اندر جا رہا ہے تو اللہ. اس طریقے سے اس کو پڑھے, یہ استحضار کے ساتھ پڑھے تو وہ دل میں اللہ بیٹھے. اس نماز کا جو اثر ہے اب پڑھ کے دیکھیے, ایسا لطف آئے گا, سلام پھیرنے کا جی نہیں چاہے گا, سلام پھیرنے کا جی نہیں چاہے گا. لیکن بات یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, کیسی پڑھتے تھے؟ ایک صحابی تھے, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو جا کے نیت باندھ لی پیچھے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی, پھر کوئی اور سورت پڑھی, پھر سجدہ کیا, رکوع کیا. رکوع اتنی دیر کیا جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے, جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھنے میں, اور وہ بھی آپ سے 2 گھنٹے تو کم سے کم لگیں گے سورہ بقرہ کے پڑھنے میں, آرام سے پڑھنے جاؤ گے تو. اتنی دیر رکوع کیا, اتنی دیر قیام کیا, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, اوما اتنی دیر کیا, پھر سجدہ اتنی دیر, جلسہ. کتنا لمبی نماز ہے. انہوں نے کہا میرے بس میں نہیں تھا, میں نماز توڑ کے چلا گیا. نماز توڑ کے, لیکن وہ ایک نماز تھی. تو یہ اس کو کہہ رہے ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کرتے. وہ تیری ہی والی جو بات ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے, تیری عبادت کرتے. ابھی اتنا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ایسا کرو, ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے. ہمارے خواب و خیال میں کسی اور چیز کی طرف جھکنے کا مزاج بھی نہ ہو. یہ ہماری زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ چیز ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو یہ پیدا کرنے سے آتی ہے, کوشش کرنے سے آئے گی, سن لینے سے نہیں آئے گی. اس کے طریقے اپنانے پڑیں گے, تب جا کر اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. چلو بھائی یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ اعلیٰ درجہ تمہارے نہیں ہے تو کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے اندر ایسی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کو اللہ کے دیکھنے کا استحضار نہیں ہے تو کم سے کم یہ استحضار کرو, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ وہ سیلفی لیتے ہیں, فوٹو لیتے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے پکنک میں گئے تو وہ اپنے آپ کو کیسا بناتے ہیں, کیسی اسٹائل سے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ میرا پوری زندگی کا وہ ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. تو اس کا بھی استحضار, یہ دنیا کی چیز بھی ہم کو سکھاتی ہے. میرا اللہ بھی میری نماز کا فوٹو لے رہا ہے, میرا اللہ بھی میں قیام کیسے کر رہا ہوں, ہاتھ کہاں ہے, رکوع میں کیسے کر رہا ہوں, سجدہ کیسے کر رہا ہوں, اس کا کیمرہ اللہ کا لگا ہوا ہے. قیامت کے دن دکھائے گا. ایسے نماز پڑھتے تھے تو بولو کیا کریں. میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں مدرسے میں وہ CCTV کیمرے لگا رہے تھے, غیر مسلم تھا وہ لگانے والا. میں نے کہا
تم یہ کیمرے تو لگا رہے ہو. تو ایک چیز میں نے اس کو عجیب طریقے سے اس کو کہا, تو غیر مسلم تھا, اس کو دوسری طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا. تو وہ غیر مسلم, اس نے کہا بڑے بڑے کیمرے وہاں لگے ہوئے آسمان پہ, آسمان پہ بڑے بڑے کیمرے, غیر مسلم ہیں. تو مجھے ایسا تھوڑی دیر میں سکتا میں آ گیا. میں کہا دیکھو غیر مسلم ہے لیکن اس کے دل میں یہ تو ہے کہ اوپر والا بھگوان بھی دیکھ رہا ہے برابر. یہ استحزار میرے دل میں نماز پڑھ رہا ہوں, کھڑا ہوں, اپنی من کی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہوں, نہیں, میرے رب کی, میرے نبی کے طریقے. نماز جو ہوتی ہے, اب ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے یہاں نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے. نماز ہر آدمی چاہتا ہے میری نماز قبول ہو, میں نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز قبول ہو. کیسے قبول ہوگی؟ دو چیزیں نماز میں ہوگی, نماز قبول ہوگی. کیا؟ ایک تمہاری حیات نماز, جو طریقہ نماز کا ہے, اٹھک بیٹھک کرنے کا جو آپ کا طریقہ ہے, وہ طریقہ نبی کے طریقے کے بالکل مطابق ہے. ایک بات یہ. دوسرا خشوع خضوع. خشوع خضوع دل کی بات ہے. تو یہ دو چیزیں جس نماز میں ہوگی وہ قبول ہوگی. اچھا, خضوع خضوع تو ہر آدمی کے دل میں ایسا ہوگا, یار ایسا تو میری نماز نہیں ہوتی ہے. لکھا ہے معارف القرآن, ادریسی معاہری صاحب کاندنی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ کتنا خشوع خضوع آدمی کا ہو تو نماز قبول ہوگی. تو لکھا ہے ثنا, آپ پڑھتے ہیں ثنا, سبحانک اللہم و بحمدک, وہ اتنا خشوع, اگر اتنی دیر اس کے پڑھنے میں جتنی دیر ہے, اتنی دیر اگر آپ کا خشوع نماز کے کسی بھی حصے میں آ گیا تو آپ کی نماز قبول ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا طریقہ. پھر لکھا ہے اگر خشوع خضوع نہیں ہے لیکن تمہاری حیات اور طریقہ نبی کے طریقے کے بالکل مطابق ہے تو بھی تمہاری نماز قبول ہوگی. اس لیے کہ وہ کیمرہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ تمہاری حیات نماز کو دیکھ رہا ہے, اسی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اس کی نماز میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے, میرے پیارے کے طریقے کے مطابق ہے, قبول کرو بس, چلو چھٹی. تو ہم اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر تو ہماری نماز نہیں. اس لیے نماز کا ایسا اہتمام کرنے, ہم سب کچھ بچوں کو سیکھتے تھے, سب کچھ ہم سیکھتے ہیں, گاڑی سیکھتے ہیں, بائک سیکھتے ہیں, سائیکل سیکھتے ہیں, سب کچھ. موبائل نہیں آتا ہے تو 10 آدمیوں کو پوچھتے ہیں, یہ سب کچھ. لیکن نماز کے بارے میں ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میری نماز میں کوئی ایسا نقص ہو تو بتاؤ. ہم کسی کو نہیں, جیسی بچپن میں دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے. اس لیے سب سے پہلے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو کمپلیٹ کرو. خشوع خضوع دوسرے نمبر کی بات, وہی ان تعبد اللہ کانک تراہ والی بات. یہ چیز اپنی زندگی میں پیدا ہوگی تو نماز قبول ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نماز قبول کرنا, تو یہ چیز پیدا کیجئے. اب اللہ کہہ رہے ایاک نعبد, عبادت. اس سے معلوم ہوا کسی بھی جگہ آدمی اگر اس کی عظمت اور محبت کی وجہ سے جھکتا ہے تو وہ عبادت میں شرک کرتا ہے. کسی بھی جگہ جا کر, چاہے وہ مندر میں جائے کہ درگاہ پر جائے یا کسی بھی جگہ کسی آدمی کے پاس جائے, کسی آدمی کے پاس بھی اگر اس کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اس کو جھکتا ہے تو شرک ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. عبادت میں بھی شرک خالص اللہ کے لیے. بعض جگہ لکھا ہے ریا کے لیے پڑھتا ہے, وہ بھی شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک, انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. کسی کو دکھا استحزار کرو, بہت آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. استحزار کرنا کوئی مشکل, ہاں شروع میں کچھ مشکل ہے لیکن پھر جب وہ عادت پڑ جاتی ہے پھر آپ دیکھیے اس کو پڑھنے کا آپ کا انداز بدل جائے گا. آپ کے دل میں اتنا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے تو پڑھنے کا انداز ہی بدل جائے گا آپ کا. ورنہ آپ کو کیا ہوگا, جلدی پڑھو, امام صاحب تراویح میں جلدی پڑھو. تراویح وہ کیوں, تمہیں اس کا مجھے احساس نہیں ہے اس کا کہ یہ قرآن کیا کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو پھر وہ اپنی مرضی آ گئی نا, تو اپنی مرضی جہاں انسان کی عبادت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے, تو بس دکھنا چاہیے کہ میں نے کیا, ایسا کیا یہ نہیں. تو ایاک نعبد, سورہ فاتحہ میں سب سے اہم آیت اگر کوئی ہے تو یہ ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے اہم مضمون اللہ کا,
سب سے اہم دعوت اللہ کی یہی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری آیت، پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کی خاص آیت کیا ہے؟ یہی آیت کہ یہ چیز اپنی زندگی میں پیدا کر لو، بس ختم، گویا کہ تم پورے قرآن پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان۔ تو ایاک نعبد، عبادت اللہ کے لیے ہو، اس کا اہتمام کیجیے اور اس کا طریقہ سیکھیے۔ میری نماز ایسی ہونی چاہیے، بالکل نبی کے طریقے کے مطابق، اس کو آپ سیکھیے، کریے اس طریقے سے۔ میں ایک آدمی تھا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ غیر مقلد جو دوسرے کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں نا اوپر، وہ طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کی مرضی کی بات، ہم کہاں نہ کہتے ہیں، منع تو نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ عاجزی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں ہے، لیکن تم نے وہ سیکھا نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس میں عاجزی نہیں آتی ہے، تم اپنی مرضی سے ہاتھ باندھتے ہو۔ حدیث شریف میں اور جو اس کا طریقہ لکھا گیا ہے اس کے مطابق جو چیزیں لکھی ہے، حضرت فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھی ہے، نماز میں 12,000 چیزیں ہیں، 12,000 چیزیں ہیں، ان 12,000 چیزوں کو 12 کو بتایا کہ 12 چیزیں اگر کوئی آدمی کرتا ہے نماز میں تو اس کی نماز برابر ہے۔ اس میں ایک بات لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ اپنے کندھوں کو نیچا کرو۔ کون کرتا ہے؟ کندھوں کو نیچا کرنا کوئی نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں، یہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، آپ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں ہے یہ۔ تو 12 میں سے ایک چیز یہ ہے، جو آدمی کو شک ہو کہ نیچے باندھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں عاجزی نہیں ٹپکتی ہے، آپ یہ کندھے نیچے کر کے پھر ناف کے نیچے باندھو، آپ کو خود کو احساس ہوگا کہ میرے پورے جسم میں عاجزی پیدا ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت، لیکن سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ بہرحال مختصر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، ایاک نعبد، اللہ کی عبادت، وایاک نستعین، اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم اور ہمیشہ مانگتے رہیں گے، اسی سے مدد، اللہ سے۔ دل میں کبھی احساس بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میری مدد دنیا کی کوئی اور طاقت کرے گی، کبھی احساس بھی نہیں۔ ایک چیز، دو طرح کی طاقت، دو طرح کی مدد کی چیز ہے۔ ایک تو اپنا دوست ہے کہ یار میری اتنا کام کر لے، وہ الگ بات۔ ایک مؤثر بھی ذات سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی بھی طریقے سے میرا کام کرے گا، اس طرح فلاں آدمی بھی قادر مطلق ہے، یہ منع ہے، اس طریقے سے منع ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کہ فلاں بزرگ ہے، خواجہ صاحب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح اللہ قادر مطلق ہے وہاں جانے سے میں ان کو راضی کروں گا تو وہ بھی مجھے دلا دیں گے۔ یہ اس کی عظمت اور محبت اس کے دل میں لے کر اور اس کے سامنے اللہ کو اللہ کی طرح اس کو بھی قادر سمجھنا، یہ بات، یہ کفر کی چیز ہے، شرک کی چیز ہے، اس سے آدمی کو بچنے کی ضرورت۔ لیکن یہ ہوگا کب پتہ ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر پورا عمل کب ہوگا؟ جب إِيَّاكَ نَعْبُدُ پر عمل کرتے ہوں گے تو ہوگا۔ درگاہ پر کون جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مثال کے طور پر وہاں کون جائے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، اس کو جانے کی بعد ضرورت پڑے گی۔ آپ تجربہ کر لیجئے، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہوگا اس کے دل میں یہی ہوگا کہ میرا اللہ ہی میرا کرے گا۔ جب آدمی خود نہیں کر سکتا تو دوسری چیزوں کو سہارا لیتا ہے، دوسری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے جب تک ایاک نعبد پورا نہیں ہوگا تب تک ایاک نستعین والے پر انسان پوری طریقے سے آ نہیں سکتا ہے۔ وہ پھر سمجھے گا فلاں کام کر دوں گا تو میرا شاید کام بن جائے، پھر وہ آدمی ڈوبتا آدمی تنکے کو بھی سہارا سمجھتا ہے، ڈوبتا آدمی تنکے کو بھی سہارا سمجھتا ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ شاید وہ تنکا بھی پکڑتا کہ شاید اس کو بھی پکڑ کر میری جان بچ جائے، وہ آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کب کرتا ہے پتہ ہے؟ کب کرتا ہے؟ جب انسان عاجز آ جائے اور یہ سمجھنے لگے اب کچھ نہیں ہوگا، کہیں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں
نبیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب، غم، آدمی کے کیا کہتے ہیں، کھانے پینے کی کمی، ہر چیز کی پریشانی اتنی ڈالی گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اور نبی کے ساتھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ انتہا ہو گئی۔ اتنی پریشانیوں کے بعد جب اس کے دل میں یہ آیا، اللہ نے کب سے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اب آ جائے گی۔ اب تمہیں ہو گیا ہے کہ کوئی نہیں، جب آدمی کو وہ پریشانیاں آتی ہے نا، پریشانیاں، تکلیفیں، اب جہاں وہ دوسروں کو سہارا ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے، مدد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے کرو، جہاں جانا ہو جاؤ، جب ہماری مرضی ہوگی تب کریں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ مدد ہر حال میں کرتا ہے۔ کسی جگہ جا کر بھی اگر تم وہیں سے مانگو گے تو مدد تو اللہ ہی کرے گا، لیکن وہ مدد جو ہے نا وہ اللہ کی خوشی کی نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ کافر کو بھی اللہ دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا۔ خوشی چیز، مرضی، اپنی رضامندی والی بات نہیں ہے، لیکن پریشانیوں کے اندر منتہا ہو جائے اور پھر آدمی اللہ ہی سے چپکا رہے، اور پھر جو اللہ دے گا میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ ایوب علیہ السلام 12 سال پریشان رہے، بیمار رہے، سخت پریشانی میں رہے، کبھی نہیں گئے کسی کے پاس، کسی کے پاس نہیں گئے، کسی سے نہیں مانگا سوائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ وہ تو نبی تھے، مانگتے رہے 12 سال تک وہی بات۔ کب بیماری ختم ہوگی کبھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ میری بیماری کے ختم ہونے کی کون سی مدت ہے۔ ہم تو جا کے ڈاکٹر کو کہیں ٹھیک ہے، کیا رے ٹھیک ہوگا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے سب سے پہلا سوال یہ کہ میری پریشانی کب تک رہے گی؟ ارے رہے گی، ختم ہوگی انشاءاللہ۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو ایوب علیہ السلام 12 سال تک کیڑے پڑ گئے، جو بھی ہوا ان کی بیماری، اللہ جانے کیا بیماری تھی۔ تو پھر 12 سال کے بعد ٹھیک ہو گیا، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نعم العبد، اچھا بندہ۔ ساری دنیا ہم کو کہے اچھا اچھا، لیکن اللہ نہ کہے اچھا تو کیا مطلب ہے؟ پریشانی دی، تکلیف اٹھائی، پھر ٹھیک کر دیا، اور پھر قرآن میں قیامت تک کے لیے اور آخرت میں بھی باقی رہے گا کہ ایوب علیہ السلام نعم العبد، اچھا بندہ۔ اللہ جس کو کہے اچھا، کیسا اچھا ہے وہ، تو وہ کیسے کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں اللہ دیکھے گا، پرکھے گا، نقاد ہے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح تم مٹکے کو پرکھتے ہو کہ کہیں سے کریک تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پرکھتا ہے انسان کو کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ پرکھے گا، ایک مرتبہ پرکھے گا، پھر بار بار پریشان نہیں کرے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ پرکھے گا، پریشانی آئے گی، ویسے چھٹی نہیں ہو جائے گی کہ بھائی کچھ نہیں ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لوگ اتنا کہیں گے اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، اور کچھ ہم نہیں کہیں گے، اس کو چھٹی کر دیں گے؟ لا يفتنون، اس کو آزمائیں گے نہیں آزمائیں گے ہم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی آزمایا ہے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی آزمائیں گے، تم کو بھی آزمائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے کہ جنت دینی ہے، اتنی بڑی جنت مفت میں دے دیں گے؟ مفت میں نہیں دیں گے، برابر پرکھیں گے کہ اندر کیا ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے اس آیت کی اہمیت سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی اہم ہے ہماری سورہ فاتحہ میں۔ یہی نہیں سمجھ میں آیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو دل میں بہترین طریقے سے بٹھاؤ، دل میں بڑے اہتمام سے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک صحابی کے واقعے سے، آپ کو واقعات سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کی کیا ہے؟ یہ ہے، اور چہیتی بھی پیاری۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے، سیدھی سی بات۔ اور ہم تو
ڈکی چھپی ہم ڈکی چھپی رکھتے ہیں، جو ہے صاف صاف، اس کے بعد کس سے؟ اس کے باپ سے، ابو بکر سے. تو بہرحال بڑی محبت تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے جتنے پڑھا ہے تو مجھے بھی ان سے بڑی محبت ہے، ہماری ماں. لیکن کیوں ہے پتہ ہے؟ ان کا جو جواب اور ان کی جو ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ، سوال کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا، ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ دنیا کا عقل مند ترین آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے. ایسا دروازے پر کھڑی رہتی تھی، دروازے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد سے آتے تھے تو پرکھتی تھی، چہرے سے پرکھتی تھی. کتنی محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دروازے پر کھڑی رہتی تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور پرکھتی تھی چہرے پر خوشی ہے کہ غم ہے. اس لیے کہ انسان کا چہرہ سب دکھا دیتا ہے کہ غم ہے خوشی ہے. تو اگر غم نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی فکر ہوتی تھی. تو کبھی کبھی اشعار پڑھتے، اشعار ان کو بہت یاد تھے، ہزاروں اشعار یاد تھے. اس لیے کہ وہ صدیق کو بہت اشعار یاد تھے، ان کے باپ سے سیکھا تھا. تو وہ پڑھتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کہ دنیا کے لیے بھی ایک سورج ہے اور میرے لیے بھی ایک سورج ہے. میرا سورج دنیا کی سورج سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے اگنے کے لیے تو فجر کے بعد کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد اٹھ جاتا ہے میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. اب وہ نبی اللہ سے راز و نیاز کرے، وہ اتنے اعلیٰ ملکویت کے اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا احساس نہیں ہوتا تھا. دنیا کا احساس نہیں ہوتا تھا. کوئی پوچھے، کوئی آتا تھا، کون؟ عائشہ. پوچھا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ بنت ابی بکر. من ابی بکر؟ کون ابی بکر؟ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عبادت کی وجہ سے اتنا اونچا ہو جاتا تھا بعض مرتبہ کہ انسانوں کو اور دنیا کی چیزوں سے بالکل گویا الگ ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. اس مصیبت کا حل، یہ جو تھوڑی پریشانی، مصیبت تو نہیں ہے، تھوڑی سا وہ کہ لوگوں سے فائدہ حاصل، لوگ مجھ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے اگر میں اس حالت پر رہا تو وہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ کے پاس ہے، تکلمین یا حمیرہ، اے حمیرہ مجھ سے تھوڑی سی بات کر لو، تو دنیا کی بات آپ مجھ سے کریں گے تو میں نارمل ہو جاؤں گا، اپنی پوزیشن پر آ جاؤں گا، تو لوگ مجھ سے فائدہ ہو. تو ایسی ذہین، یہ تو ایک دو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، اس لیے اہمیت کسی بات کی بتانے کے لیے اہمیت ضروری ہے. تو حضرت عائشہ کتنے ذہین تھے، اللہ نے بڑا کمال دیا. ایسی بہت ساری بیویاں تھی. بہرحال تو حضرت عائشہ کی بات ہے کہ جب ان پر تہمت لگی، دیکھیے ویہ کنستعین کو سمجھنا ہے کہ ویہ کنستعین کیسا ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی سے ہم مدد مانگیں گے کیسا ہوتا ہے، عمل سے سمجھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا نہیں تھا کہ میرے اوپر تہمت لگ رہی ہے اور پوری گاؤں میں چرچا ہے، ان کو ہی پتا ہی نہیں. تو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے. پتا نہیں کیا مسئلہ ہے، پریشانی میں تھے. ظاہر پریشانی میں آدمی کیا کرے گا، دور رہے گا تھوڑا سا کہ دماغ تھوڑا سا الجھن میں نہ رہے. تو حضرت عائشہ کو جب پتا چلا تو کہا کہ میں میری ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو کہ جاؤ، فوراً چھٹی دے دی. تو حضرت عائشہ کو فوری طور پر ہوا کہ بات کچھ میرے نبی کے دل پہ تو ہے. یہی ہوا. کچھ دن گزر گئے تھے اس کے، جا کے پھر وہ جو رونا شروع کیا ہے، اپنی ماں کی گود میں جا کر روئی، اور پھر اپنے آپ ایک کمرے میں بند کر دیا، روتی رہی اللہ سے. اللہ تعالیٰ کو وہ منایا کہ قرآن میں دو رکوع اللہ رب العزت نے پورے حضرت عائشہ کی برات میں اتارے. کیسے روئی ہوگی، کیسا اللہ کو منایا ہوگا. حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن میں آیت اترے گی اور قیامت تک پڑھی جائے گی. ہاں میرے نبی پر اتار دیتے اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ پاک دامن اتنا کہہ دیتے، مجھے اتنا تھا، لیکن یہ نہیں تھا. تو حضرت ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر.
جیسے گھر میں آئے وہ دروازے اندر سے دیکھ رہی تھی کیا ہے آپ سے، تو وہی اپنے اللہ کے راز و نیاز میں بیٹھ گئے. ان کے والدہ ام رومان نے کہا بیٹا آپ سے آئے ہیں ان سے کچھ بات ہی کیجیے اور جو اپنا درد ہے اس کو بیان کیجیے اور صفائی کر دیجیے معاملے کی. میں اپنا درد میرے اللہ کو بیان کر چکا، وہی صفائی کرے گا، دوسرا کوئی نہیں. اب ایسا کر کے وہ پھر رویا. اللہ کو رونا بہت پسند ہے اور ہم روتے کیسے؟ خالی خالی روتے آنسو بہتے. وہ یہ صرف نہیں بنا اپنی شکل کو بنانا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور حدیث شریف میں صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں تبکو رو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رو نہیں سکتے رونے کی شکل پیدا کرو. شکل اللہ کو پسند ہے، ایسی عاجزانہ شکل تو رو رہی. اور اسی رونے میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں بیٹھے تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. جب وہی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بھاری بوجھ ہوتا تھا، سخت ٹھنڈی میں پسینہ آتا تھا اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمسم ہو جاتے، خاموش ہو جاتے. چادر ڈال دیتے صحابہ کرام، چادر ڈال دیتے تھے چہرے پر. کہا وہی آ رہی، وہی آ گیا. ہاں جب وہی ختم ہوئی چادر اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جو خوش ہوتے تھے تو اس خوشی میں آپ کا چہرہ ایسا ہوتا تھا. صحابہ کرام بیان فرماتے کہ خوشی میں آپ کا چہرہ دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو جاتی تھی، ایسا چہرہ بنتا تھا. تو ام رومان نے کہا بیٹا وہ آپ سنے وہی کے الفاظ پڑھے کہ بری ہے. تو حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، میں میرے رب کا شکر ادا کروں، میرے رب کا شکر ادا کروں گی. پہلے اس کے لیے نماز پڑھوں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور ہمارے یہاں تو لڑائی ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. ارے ٹھیک ہے اس کو کرنے دیں. تو انہوں نے ایسا کیا. تو یہ ہے اللہ سے ایسا گہرا تعلق کہ اس میں دنیا کی کوئی طاقت بیچ میں نہیں آئی سوائے اللہ کے، کوئی میرا کام بنانے والا نہیں. یہ چیز ابن مالک کا قصہ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. تو اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں گے. یہ چیز بہرحال بہت ساری چیزیں ضرور اس کو بیان کروں گا اس لیے کہ خاص قرآن کریم کی آیت ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ آپ سے بے انتہا یا اللہ اعتقاد عطا فرمائیے، ایمان عطا فرمائیے، یقین عطا فرمائیے، دل کی گہرائیوں میں یا اللہ ہمارے یقین کو مضبوط بنائیے. یا اللہ ایمان میں تزلزل آ جانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، آپ ہی سے مدد مانگنے والا بنائیے، آپ ہی کی عبادت کرنے والا بنائیے، قرآن کریم کی ہر لفظ پر اپنی زندگی میں یا اللہ عمل کرنے والا بنائیے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اس کو بٹھائیے. یا اللہ آپ کی خدائی اور آپ کی کبریائی ہمارے دلوں کے سامنے واضح فرما دیجیے، آپ کی محبت اتنی عطا فرمائیے یا اللہ کہ ہر گناہ ہر نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور یا اللہ آپ سے اتنا خوف میں عطا فرمائیے کہ ہر گناہ سے بچنا نہایت آسان ہو جائے. یا اللہ دیکھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہر ایک کو ایمان و یقین کی مضبوطی عطا فرمائیے، عملی یا اللہ زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ زبانی اور صرف ظاہری زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ظاہر بھی اچھا بنائیے اور باطن کو اس سے بھی زیادہ اچھا بنائیے. احکم الحاکمین. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا ہے یا اللہ میرے ظاہر کو بھی نیک بنائیے اور میرے باطن کو اس سے بھی زیادہ نیک بنائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.